نوٹی بوائے کہتے تھے ناٹی بوائے انہوں نے اس لیے کہا تھا مجھے کہ میں اس دروازے کے اوپر اپنے گھر کے سامنے جو ہم نے دروازہ لکڑی کا بنایا تھا آرائشی، جہاں سے وہ گزر کے ابھی پاکستان نہیں بنا تھا، تو فاطمہ جانا جو جی تھی وہ تھی، لیاقت علی خان تھے، تو اپنا کیٹلاگ میں جب کھلی کیٹلاگ میں وہاں سے نیچے گزرے تو میں دبلا پتلا ہونے کی وجہ سے مجھے دروازے کے اوپر چڑھایا ہوا تھا کہ جو ہی قائد اعظم نیچے سے گزریں تو یہ جوتے کا ڈبہ جو ہوتا ہے اس کے اندر ہم نے جوڑا کبوتروں کا ڈالا ہوا تھا، ان کے پر کاٹ کے. اچھا. تو جو ہی کار آپ کے نیچے آتی ہے تو آپ نے اس کو کھول دینا ہے، اور کبوتر امن کی علامت کے طور پر ان کے اوپر. اور ہم نے اپنی طرف سے اس چیز کو بڑا خوبصورت بنایا کہ بڑی شاباش ملے گی ہمیں، اور بڑا ایک نیا آئیڈیا تھا. تو ٹھیک ہے، تو میں چڑھ گیا اوپر، دبلا پتلا تھا. تو ایسے ٹانگیں ایسے کر کے تو میں چڑھ گیا، اور میں دیکھ رہا ہوں ادھر سے آ رہے ہیں گھوڑے والے گزرے، اونٹوں والے گزرے، گتکے والے گزرے، تلواروں والے گزرے، یہ گزرے. وہاں پہ ہمارا وہی بالکل. تو یوں ہی قائد سرکار کی وہ گاڑی نہیں آئی تو میں نے پتہ نہیں کیا ہو گیا، وہ کبوتروں کے کچھ پیڑ خراب تھے تو وہ کبوتروں سے پہلے کچھ بیٹیں نیچے گر گئیں کبوتروں کی. تو وہ گاڑی کے کبوتر تو نہ گرے لیکن بیٹیں گر گئی، تو وہ پھر اڑ گئے جیسے بھی پر کٹے ہوئے تھے ان کے. تو کسی پرندے کا اگر شاہ پر کاٹ دیا جائے اس سے بہتر ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو بلی کے آگے پھینک دیا جائے، اس کو نوچ کے زیرہ زیرہ کر دیا جائے. اسی طرح اگر کسی انسان کی سوچ، اس کے خیالات، اس کی امنگ اس سے چھین لی جائے تو اس کا حال بھی اس شہباز کی طرح ہوتا ہے جس کا شاہ پر کاٹ دیا جاتا ہے. تو یہ چیز قائد اعظم سے سیکھی. تو انہوں نے مجھے بڑی محبت سے، پھر میں جب کپڑے تبدیل کر کے تو شیخ مولا بخش طلع میں گیا ان کا سننے کے لیے. ہم نے پھول پیش کرنے سے تو بچے ہم تھے، وہ جو ہوتے ہیں وہ والنٹیئر بچے نہیں ہوتے، خاکی وردیاں پہنے ہوئے، باٹا کے بوٹ اور نیکریں پہنے ہوئے. میں بھی ایسا ہی تھا، تو میں سر جھکا کے کھڑا تھا کہ کہیں مجھے پہچان نہ جائے. تو وہ پھر مجھے بات انہوں نے کی، اور میں واحد شخص تھا جو ان کے ساتھ میں نے انگریزی میں بات کی. انہوں نے مجھے دیکھا تو میں نے ان کو میں نے کہا کہ سر میں وہی بچہ ہوں جو اوپر جی جس نے آپ کے اوپر کبوتر پھینکے تھے. تو میں تھا سر وہ مجھے فرمانے لگے یو آر ناٹی بوائے. ہاں جی، میں بڑا خوش ہوا ان سے. پھر اس کے بعد بے شمار رحمت اللہ کے اندر وہاں پہ جلسے ہوئے، اور میں وہاں پہ نظمیں پڑھا کرتا تھا کہ علامہ صاحب کی، اور علامہ صاحب کا کلام پڑھا کرتا تھا. میرا ترنم بڑا اچھا تھا، میں بڑا لہک لہک کے اور شین کاف درست کے ساتھ میں سنایا کرتا تھا. اور یہ وہ زمانہ تھا جس وقت اپنے ترانے کے خالق حفیظ جلندری صاحب کا زمانہ تھا. ان کا وقت تھا جوانی کا. ہاں جی، جو صاحب تھے، ہاں جی، بعد میں ہاں جی قتیل صاحب چھوٹے سے ہوا کرتے تھے، تو غلام مصطفیٰ تبسم ہوا کرتے تھے. کیا بات. ہاں جی، تو یہ پھر میں نے ان سب بزرگوں سے داد لی ہوئی ہے. کہتے ہیں بچے تم بہت اچھا پڑھتے ہو، بہت اچھا پڑھتے ہو، اور تمہارا کاف شین اتنا درست کیسے ہوا، تم نے یہ کہاں سے سیکھا؟ میں نے کہا جی میرا استاد بڑا بڑا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. جب میں وہ شعر پڑھا کرتا تھا نا، شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے، سبق شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا. تو وہ وقت تک میں علامہ صاحب ہی کو پڑھا کرتا تھا.